ایک سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے یا بعض صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا یا صرف مہاجرین اور انصار کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب ہیں اسحاق جالوی، یا جن کو علامہ اسحاق مدنی کہا جاتا ہے، ان کی گفتگو سن کر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے۔ میں اس کے رد کے لیے ایک بڑی موٹی دلیل پیش کرتا ہوں جس کو ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 9 ہجری کو نازل ہوئی ہے۔ کب نازل ہوئی ہے؟ 9 ہجری۔ تو 9 ہجری کو جب یہ نازل ہوئی تو اس کے اندر ایک آیت ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ 9 ہجری تک جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے ان میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور بعض علماء اور مشائخ کا کہنا ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یعنی 7 پر تو سب کا اتفاق ہے نا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جو سورۃ توبہ ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ 9 ہجری اس کے اندر آیت کریمہ ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو 9 ہجری تک صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید الفاظ کیا بیان کرتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس کے اندر سیدنا معاویہ بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ان کو امیر المومنین کہنا اور ان کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ کسی نعوذ باللہ حدیث میں نہیں آتا، یہ بھی جہالت ہے۔ صحیح بخاری فضائل صحابہ کے باب کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ لکھے ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امیر المومنین کے، یہ صحیح بخاری میں ہے، اور آگے رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ناقص مطالعہ کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی جگہ پر ایک رائے قائم کر کے اس کو پھر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔